فرحان نقوی صاحب کے والدین، ان کے بھائی یلماز نقوی صاحب اور فرحان نقوی صاحب کی خوش دامن کی اور دیگر مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات باغازِ بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بانی مجلس محترم جناب سید فرحان نقوی صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس کا ثواب ہو ان کے والدین اور ان کے بھائی اور دیگر مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ مرحومین کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعینہ عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ کافی دور دراز سے آئے ہوئے مومنین کے چہروں کی زیارت ہوئی ہے۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں، اور میرے بعد میرے بھائی سفیر ولا سفیر ادا جناب میر حسن میر صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو منقبت خوانی اور سلام اور نوحہ انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ توجہ ہے تو میں پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ۔ دیر کافی ہو گئی ہے تو کم وقت میں زیادہ باتیں کہنا چاہتا ہوں آج کی۔ لا یملکون الشفاعۃ، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے۔ پہلی بات، لا یملکون الشفاعت، پہلے نفی کر رہا ہے کہ اسی آیت کے ترجمے سے ہی مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ شریک عبادت رہیں گے۔ کہا لا یملکون الشفاعت، کوئی نہیں ہے مالک شفاعت، ساتھ ہی فرماتا ہے الا، مگر وہ ہیں کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا۔ جتنے بھی اب آپ تشریف رکھتے ہیں نظیر صاحب، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ایک یہ جو ساتیں، یہ جو وقت ہے، یہ وہ ہے جو ہماری زندگی میں اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا، کیونکہ معصومین کے ذکر کے لیے مختص ہے، تو اسے ہم پھر اسی انداز میں سننا چاہیے اور اس وقت کو گزارنا چاہیے کہ جیسا معصومین نے گزارنے کا کہا ہے۔ باتیں وہ جو آپ کے دل میں اتر جائیں۔ پہلے کہا کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب، پھر کہا مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے۔ یہ وعدہ بتلا رہا ہے کہ توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ ہوا۔
بہت مہربانی جناب. میرے بھائی دعا فرمائیے گا. سارے اب آپ بیٹھے ہیں, میرا ساتھ دیجیے گا, لطف لیجیے گا. یہ وعدہ بتلا رہا ہے کہ توحید کا کچھ وہ جو بھی ہیں, اللہ کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا. معاہدہ ہونے کے بعد اس نے کچھ ہستیوں کو شفاعت کا اختیار دیا. بات لمبی نہ چلی جائے, بات کو کوزے میں بند کر کے بتلاؤں کہ وہ معاہدہ کیا تھا کہ جس پر اللہ نے شفاعت کا اختیار دیا. جیسے جیسے بولتے رہیں گے ویسے ویسے بات آگے بڑھتی رہے گی. عالم ارواح میں ڈاکٹر صاحب, عالم ارواح میں یاقوت کا تخت ہے, تخت پر ایک تاج ہے, تاج کا نام تاج شفاعت ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں, اس تاج کے ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے. آوازوں کو دتائی کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے, مگر پہلے وہ یہ شرائط پڑھے, جو ان شرائط پر پورا اترے وہ دستخط کرے, تاج شفاعت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجائے. مجھے خبر نہیں یہ جملہ سننے کے بعد بولٹن کے مرکز اہل بیت میں کون رہ جائے گا, اور عدنان کیانی صاحب کربلا محلہ کون جانا چاہتا ہے. تاج شفاعت کی جستجو میں آدم آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, پلٹ گئے. نوح آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. ابراہیم آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. یحییٰ آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس. جو بھی جا رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط بہت سخت ہے, معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا, معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ کون سجائے گا. ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محور گفتگو تھے. یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا, جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا, کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ دستا ہے, شرائط جانے اور حسین جانے. خیر بولتے آئیے گا, تھوڑا سا بولتے آئیے گا. مظفر بھائی بسم اللہ جی, مہربانی. مہربانی. حضور لطف آ رہا ہے, رنبے لطف آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب لطف آ رہا ہے. فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء میں تحسین بھائی یہ تاج آپ پر جچتا ہے, شرائط جانے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا میرا آج کا موضوع, شرائط جانے اور حسین جانے. سمیر حسن بھائی 2 لفظ ہیں, ایک ہے شفا. حضور آپ ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں, مالک آپ کو آباد و شان رکھے. ایک لفظ ہے شفا اور ایک ہے شفاعت. شفا بیماری سے نجات, شفاعت گنہگار کی بخشش. بتا رہا ہے شفا بیماری سے نجات اور شفاعت گنہگار کی بخشش. اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں اس نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. اور نصیر بھائی اور لطف کی بات ہے, چلیے ابھی شبان کا بالکل آخر ہے, میر بھائی آپ بھی فرما رہے تھے, تو چلیے بات سلطان کربلا کی ہو رہی ہے. کتنا کریم ہے حسین, آیا فرش پر ہے, مریض پہلا عرش کا ہے. چلیے آیا اترا فرش پر ہے, مریض پہلا. چونکہ میں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے اس لیے زیادہ بات اس پر نہیں کرنا چاہتا. فراد بھائی حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا, دیار غیر میں بیٹھے ہیں, اس لمحے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہوئے آپ دعا مانگے. دیکھیے یقیناً آج کی مجلس کے صدقے سے جو بیمار ہے اس کو شفا ملے گی. چونکہ میں ذکر اس کا کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے, حسین خطرناک حد تک کریم ہے. اللہ اکبر. اور احسان میں کتنا کریم ہے, دنیا میں آیا تو پہلا مریض میر بھائی عرش کا. دنیا سے جانے, جو لفظوں کے یوں سمجھے کہ خریدار اور قدردان بیٹھے ہیں, دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا, دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا.
عرش والے کا نام فطرس، عدنان بھائی، فرش والے کا نام ہور، بولے تو جملہ کہوں، عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی. ہائے 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 ہائے، بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ میرے ساتھ، مہربانی میرے ساتھ. عرش والے کو شفا دی اور فرش والے کی شفاعت کی، اور دنیا کو بتلایا جو ایک وقت میں عرش اور فرش پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بولیے. بہت شکریہ جناب. صاحب، سرکار خاتم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اگر کہیں تو فرحاد بھائی وہ ان کے سامنے بیان کر کے اسی پر دو آج کی باتیں اور پھر دو جملے مسائل کے، اور پھر اس کے بعد میر صاحب انشاءاللہ تعالی. معصوم فرماتے من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا. فرمائے تم میں سے جو تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. توجہ ہے، میں معصوم کی زبانی بتلانا چاہتا ہوں کہ معصوم نے کس انکار پر کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر بولے، دیکھیے ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. ویسے میں ابھی 2-3 ماہ پہلے پڑھ کر گیا، تب بھی آپ نے اچھا سماعت کی، اور آج ماشاءاللہ آپ کی سماعت مزید بیدار ہے. ویسے یہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا. اب آپ کی مرضی روزمرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں یا ان کے ذکر میں حرکت کروائیں، مگر سوچ کے حرکت کروائیے گا قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ان کی مدح میں بولتی رہی ہے. بہت شکریہ. سبھی توجہ. سلمان حیدر بھائی توجہ کا تعلق، تھوڑا سا دور بیٹھ کے لیکن میرا ساتھ ضرور دیتے رہیے گا. صبح توجہ. پر میں تم میں سے جو تین چیزوں کا انکاری، عدنان کیانی صاحب لیکن اب برمنگھم، بریڈ فورڈ اور کہاں کے چہرے نظر آ رہے ہیں. مانچسٹر مالک آپ سب کو آباد رکھے، اور آپ سب کا آنا معصومین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میرے بھائی فرحاد نقوی صاحب کے بچوں کی مالک خیر فرمائے، ان کے آئندہ اقربا کی، ان کے گھر میں مالک اب اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، اور یہ ذکر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. فرمائے تم میں سے جو تین چیزوں، پورا ادارہ مرکز اہل بیت کے جو اراکین ہیں، ڈاکٹر نگہت صاحب اور ان کے تمام احباب مالک سب کو آباد و شاد رکھیے. فرمائے تم میں سے جو تین چیزوں کا انکاری وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. نصیر بھائی کون کون سی؟ معصوم فرماتے پہلی المعراج. فرمائے جو معراج کا منکر، آپ جیسے لوگ بولیں گے تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. فرمائے جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. دوسری شے فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، وہ بھی ہمارا شیعہ. اور تیسری شے فرمایا الشفاعت، جو ہماری شفاعت کا منکر ہے. تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجیے گا. شفاعت میرا موضوع ہے اور آج کی گفتگو کا اختتام بھی شفاعت پر انشاءاللہ ہوگا. فرمایا جو شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. میں نے بھی اپنے ناقص علم سے سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں ہے. آخر معراج میں ایسی کیا بات ہے؟ جو ہے آپ سب باتوں کی، آخر معراج میں ایسا کون سا راز ہے؟ میں نے تلاش کیا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں. جہاں تک آواز آ رہی ہے، میرے جتنے محترم سامعین تشریف رکھتے ساتھ دیجیے گا، تو مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب رسول معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا ہوا؟ قرآن کی آیت آگی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اس نے اپنے عبد کو، ما أَوْحَىٰ جو کی. لوگوں نے کہا وہ سرکار وہ کیا وحی تھی؟ فرمایا ابھی بتلانے کا وقت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہوا کیا تھا وہاں؟ فرمایا میرے پروردگار نے مجھ محمد سے شب معراج 18,000 رازوں پر گفتگو کی. کتنے؟
اب پاکستان ہوتا تو 2 منٹ میں شناسائی ہو جاتی ہے، یہاں مجھے دوسری مجلس لگی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کہ پہلی ایک پڑھ چکا اور دوسری میں آج ہے، تو اب آپ انشاءاللہ میرے مزاج سے اور میرے انداز گفتگو سے واقف ہو گئے اور میں آپ کے معیار سماعت سے واقف ہو گیا. یاد رکھیے گا آل محمد کو بلندی کی انتہا پر بھی دیکھ لیں تو وہ یہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم عبد خدا ہیں. توجہ ہے، توجہ فرمائیے آپ نے. اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، ابھی میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت مہربانی. فرمایا کہ 18,000 رازوں پر بات ہوئی. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا سرکار کوئی راز بھائی راز بتلائیں گے؟ رسول نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے. کیونکہ میں ایسے احباب کو جانتا ہوں کہ جو یعنی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اگر ٹیچر یہ کہے کہ بھئی ابھی میں یہ سوال نہیں بتلاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بتلائیں گے. رسول نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی وقت ہوگا کہ رسول یہ راز بتلائیں گے. جب میں نے تاریخ میں سفر کیا تو وہ مجھے موقع نظر آیا جب خیبر کا میدان تھا، 39 روز خیبر فتح نہ ہوا تو رسول نے فرمایا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا مجھ سے جو مانگے گا میں ادا کروں گا. تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا. ہاں اللہ نے عقل دی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، یہ بھی میرا بتانا مجھ پر فرض ہے. یہ 50 سال 60 سال 100 سال تک اس سے زیادہ تو ایوریج ہے ہی نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا، 60-70 سال سے زیادہ تو کوئی جیتا نہیں. 100 سال جی لے گا. 100 سال علی اور اولاد علی کے بغیر جینا مشکل ہے، مگر قبر میں ان کے بغیر گزارا ناممکن ہے. اب اپنی مرضی کیجئے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو لفظوں کے خریدار بیٹھے میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. قبر میں ان کے بہت شکریہ جناب. میں تو آپ سے پہلے کہا کہ جو الفاظ کے طرفدار بیٹھے ان کے ساتھ میری آج کی گفتگو ہے. قبر میں ان کے بغیر گزارا مشکل نہیں، ناممکن. بولیے ہاں. پیش بات توجہ ہے. آپ صاحب کی میرے ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا. رسول نے کہا کہ کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا بھائی بولیے گا میں اسے عطا کروں گا. اب یہ الگ بات ہے کہ جو ایمان کے 9ویں درجے تک تھے وہ دیکھتے رہے مدینے کی طرف، اور جو تھا ایمان کے 10ویں درجے پر کیسے تھا، کوئی کنیکشن کی بات تھی نا، وہ وہاں دیکھ رہا ہے. کوئی اشارہ ملا تو کہہ دیا مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا. علی آئے. خیبر آپ کو نہیں سنانا، میرے ساتھ دیجیے گا. خیبر آپ کو نہیں سنانا. بس خیبر میں علی نے کیسے خیبر کو فتح کیا، میں ڈاکٹر احسان صاحب جیسے اور میرے بھائی آپ کو سلام میں حضرت امیر حدیث کے مصرے سنا کر بتلا رہے تھے کہ مجلس شہ میں میرا برسر ممبر ہونا، تو اسی طرح میں آپ کو پوری خیبر استاد قمر جلالوی کے 2 مصروں میں سنا دوں. وہ کہتے تھے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. دعا مہربانی. جو ہے مولا سلامت رکھے میرے بھائی جناب امیر سمیر صاحب کو، ان کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ ہے. مالک انہیں آباد رکھے، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. بڑی مہربانی. علی آئے اور خیبر فتح ہوا اور
اپنے خیمے میں آ گئے اور سلمان امیر کائنات کے پاس بیٹھے. کیونکہ میرا موضوع شفاعت ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی وہیں پر لے کے جانا چاہتا ہوں, لیکن اب تھوڑا سا تھکیے گا نہیں اور ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے بھی یہ بات کہنے میں اور آسانی ہے. پردے میں میری ماں بہنیں بھی سماعت فرمائے, لائیو دنیا میں معلوم نہیں کون کون کہاں اس وقت دیکھ رہا ہے, بس میرا ساتھ دیجیے گا. امیر کائنات پوچھتے ہیں سلمان جی یا علی, سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا؟ نہیں, آپ نے بہتر دیکھنا ہے, بچے آتے جاتے رہیں گے تو نہ دیکھا. فرمایا جی رسول نے فرمایا تھا کہ جو علی کی آمد کی خبر دے گا عطا کہتا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا. کریں گے. علی فرماتے ہیں پھر میرے آمد کی اطلاع کا میں نے دی. علی فرماتے ہیں پھر سوچا ہے, توجہ, یہ تکبر کی, غرور کی, فخر کی بات نہیں, بس آل محمد کی عطا پر ناز ہو. چاہے عاقل رضا زیدی یا بیر حسن میر صاحب ہوں, زیدی صاحب, حسن زیدی صاحب, یہ آل محمد نے خاصا کچھ ایسا رکھا ہے کہ ہمارے لفظ میں ہی تو ساری بات ہوتی ہے, اگر بولیں گے تو فائدہ. فرمایا کہ میری آمد کی خبر کس نے دی؟ سلمان نے کہا میں نے. علی کا پھر سوچا ہے کہ کل رسول سے کیا مانگنا ہے؟ پاؤں کا بوسہ لے کے کہنے گا یہی تو سوچو کیا مانگو, وہ جنت جو تیرے بچوں کے تبسم کا صدقہ ہے. ہائے 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 ہائے, رسول جی کا فرمایا وہ جنت مانگو جو تیرے بچوں کے مسکرانے کا نام ہے. نہیں لطف لیا آپ نے, نہیں لطف لیا آپ نے, نہیں لطف لیا آپ نے. فرمایا وہ جنت جو تیرے بچوں کے تبسم کا صدقہ ہے. تیرے بچے اگر کسی کو دیکھ کر مسکرا دیں تو جنت مل جاتی ہے, تو اس میں تو میں رہتا ہوں. علی نے کہا کہ پھر میں بتلاؤں, مشکل آسان کیجئے, مشکل کو جائے. علی کا کل جب رسالت کی کرسی لگے تو کہہ دینا وہ جو 18,000 رازوں پر معراج میں بات ہوئی تھی, سارے نہیں بولے گا تو لطف آئے گا. میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں, یہ تو بات وقت کی کہتی نہیں ہے. میرے بعد جن کو پڑھنا ہے وہ بھی سمجھے کہ میں ہی خود ہی ہوں, تو لہٰذا یہ تو بات ہے ہی نہیں. میں 5 منٹ پڑھوں یا 50 منٹ پڑھوں کوئی حساب تو ہے نہیں. پڑھنا اتنا ہے جتنا آپ بولتے رہیں گے اور میرے ساتھ دیتے رہیں گے. علی نے کہا میں بچاؤں گا, بتلائیے. فرمایا 18,000 رازوں میں بات ہوئی. کہنا سارے نہیں, ایک بتا دے. کچھ باتیں سننے کی ہوتی, کچھ باتیں دیکھنے کی ہوتی ہے. یہ بات سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے بھی ڈاکٹر تعلق رکھتی ہے. صبح رسالت کی کرسی لگی, رسول کرسی پر بیٹھے, علی پیچھے کھڑے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. رسول حضور خدا کی قسم یہ اتنا بڑا گھرانہ ہے نا. میرے آپ کے نا چوتھے مولا آپ لوگوں کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہماری یہ فضیلت کم ہے, ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ ہم ہو جائیں, کبھی ہم نے بھی کہا کہ ہم تم ہو جائیں. ہائے 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 ہائے, لطف لیتے آئیے گا, بولتے آئیے گا میرے ساتھ. میں تو آپ کے اذان عالیہ کو مزید ابھی اور تیار کرنا چاہتا ہوں. رسالت کی کرسی لگی, رسول کرسی پر, علی پیچھے کھڑے ہیں. علی کا پیچھے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو وہاں ہے وہ اللہ ہے, جو ممبر پر ہے وہ رسول ہے, وہ پیچھے کھڑا ہے وہ علی ہے. اب بات واضح ہو گئی, بات واضح ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سامنے سلمان کھڑے ہیں, ہمیں تو دیکھیے گا یہ رسول ممبر پر اور علی پیچھے. ڈاکٹر اشارہ سمجھے گا. سلمان نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ جو مانگو گے عطا کروں گا. رسول نے کہا مانگو. اب رسول نے کہا مانگے گا, مانگو. کہنے گا جی شب معراج 18,000 رازوں میں بات ہوئی. رسول نے کہا ہوئی. کہنے گا 17,999 پاس رکھیے, بس معراج کا ایک راز بتا دے. یہ کہنا تھا شاہ صاحب. رسول نے دیکھ کر کہا سلمان تیرے استاد کے بھی کیا کہتے ہیں. سبھی توجہ ہے, سلمان توجہ ہے. کیا کہ سلمان بہت شکریہ, تیرے استاد کے بھی کیا کہنے, کیونکہ یہ بات سوائے علی کے بولا سوائے کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا. پر میں چونکہ وعدہ تھا, لیجیے فرات بھائی
لیجئے پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرکز اہل بیت بولٹن کی تاریخ کب سے ہے، یہاں کب سے مجالس ہو رہی ہے، اور جو مجھ سے پہلے یہاں پر پڑھ کے جا چکے وہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. سب کی داد ایک طرف اور علی کی بیٹی کا دیا ہوا صدقہ ایک طرف. ابھی معلوم ہوگا کہ آپ میں سے کون کتنا بول سکتا ہے. میں نے تو یہ دیکھنا ہے شہر مودت ہے تو چھاڑیے. میں آپ کو بغیر ویزے پاسپورٹ کے اسی لمحے نجف اشرف لے کے جانا چاہتا ہوں. جو جانا چاہتا ہے وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو جائے. نبی نے کہا وہ دیکھ سامنے ایک غار ہے، غار کے آگے پتھر ہے، پتھر کو میری رسالت کا واسطہ دینا، اندر چلے جانا. خبر نہیں کون کتنا بولے گا. اندر جو ہوگا وہ شب معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا. سلمان کہتے ہیں میں رسول کا حکم پاتے جیسے غار کے پاس گیا، میں نے پتھر کو رسول کی رسالت کا واسطہ دیا، پتھر نے مجھے راستہ دیا. میں اندر گیا، میں نے کیا دیکھا، حیران ہو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ غار میں ایک شہر آباد ہے. شہر میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے. سلمان کہتا میں حیران رہ گیا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی. جب میری پشت پر ایک ہاتھ آیا، آواز آئی سلمان گھبرا نہیں، جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. آپ کی دعائیں آپ کی خیر ہو، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی بتا. بڑی بھائی بات، بہت شکریہ جی. آپ جی میرے خیال جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے. ہے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. آپ کی خیر ہو، آپ سلامت رہیں دادا بھائی، آپ سلامت رہیں. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، یہ بھائیوں کے جوڑ اسی طرح سلامت رہیں. فرمایا تم میں سے دوسری بات فرمایا جو تم میں سے قبر کے سوالات جوابات کا انکاری، وہ بھی ہمارا شیعہ. وہ بھی ہمارا شیعہ، ایسے ہی دور کیا ہوا تھا. وہ بھی ہمارا شیعہ، شاید آپ زیادہ ملنے کی وجہ سے دور کیا ہوا تھا، لیکن اب تو انشاءاللہ وہ بھی دوری ختم ہو گئی ہے. میری اور آپ میں کوئی سرخاب کا پرد نہیں. ادان کہتے تب ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا لیتے ہیں، اس مسکراہٹ کا نام محبت علی ہے. بس وہ جس کے پاس ہے. بہت شکریہ جناب. اور یقین کیجئے گا کہ مجلس حسین میں آ کے جب آپ علی کا نام لیتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. مقدر والوں کو ملتا ہے، علی ہر ایک کے تو مقدر میں ہے ہی نہیں، کیونکہ علی کو ماننے کے لیے کچھ پاکیزہ شرائط ہے. توجہ ہے آپ صاحب کی؟ شکریہ جی. دوسری بات کیا تھی؟ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. فرمایا تم میں سے جو سوالات جوابات کا انکاری، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں. بس جلدی سے سماعت کیجیے. مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں مقروض ہوں اور مجھے 2000 دینار قرض چاہیے، کسی کا قرض چکانا ہے. لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں، اپنی حاجت علی کو بیان کر، تیرا کام ہو جائے گا. میں نے بھی آرام سے پڑھ لی اور آپ نے بھی آرام سے سن لیا. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، دیتا ان کی وجہ سے ہے. درمیان میں اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. میرے ساتھ چلیے گا. ہاں توجہ چاہوں گا. وہ ان کی وجہ سے دیتا ہے. بات لمبی نہ چلی جائے. امام سے پوچھا تھا آپ لوگ کون ہیں، خدا کون ہے، ہم کون ہیں؟ فرمایا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. فرمایا کیسا رابطہ؟ فرمایا ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ادھر دیتے. توجہ ہے.
कहने को सामने से अली आ रहे हैं, अपनी हाजत अली से बयान कर, तेरा काम हो जाएगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। मौला आपकी खैर फरमाए। अमीर कायनात के पास आया, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया। अब मुझे मालूम नहीं कि इसके सवाल पर आप कितना बोलेंगे और अली अलैहिस्सलाम के जवाब पर आप कितना बोलेंगे। अपने अपने हिसाब से बात जरूर कीजिएगा। इसने कहा, या अली मुझे 2000 दिनार बतौरे कर्ज चाहिए। मिर्जा अली का हाथ इसके हाथ पर आया। अली उनका क्या हो गया, मांग अली से रहा है, मांग कर रहा है। हाय 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 हाय। राजा भाई बस थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बस नतीजे की तरफ बात जा रही है, नतीजा की तरफ बात जा रही है। वो बकौल एक आलम रब्बानी के कि चंचल की एक घड़ी और मूरख की सारी रात, तो वाला काम तो आता ही नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी बात सुनिएगा। ज्यादा पढ़ना, हाँ जी बहुत शुक्रिया, ज्यादा पढ़ना कमाल नहीं, कम वक्त में ज्यादा बातें करना कमाल होता है, और वो भी आले मोहम्मद की अगर अता हो तो। बस मेरा साथ देगा आज का, ताकि मैं जल्दी से मेंबर आज का अपने भाई को दूं। अली फरमाते मांग अली से रहा है और मांग कर रहा है। कहने का गलती हो गई, कर्ज नहीं, आपकी अता चाहिए, आपकी करीमी चाहिए। नहीं नहीं, जानते आप सब है कि इनकी अता क्या है, इनकी करीमी क्या है। और ठंड होने के बावजूद यहाँ ठंड नहीं है, तो बोलना तो बनता है। क्यों सलमान सभी मालिक आपको आबाद व शाद रखे, सबको मालिक आबाद व शाद रखे। फरार भाई के जितने दोस्त अहबाब और जो जो जितने जितने कदम चल के आया है, मालिक सबके तौफीकात में इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहब लुत्फ लीजिए। फरमाया मांग अली से रहा, मांग करता रहा, कहने का कर्ज नहीं चाहिए, तेरी अता चाहिए, तेरी करीमी चाहिए, तेरी सखावत चाहिए। आप नजीर भाई इतना अच्छा सुनते हैं, और आप यहाँ के बड़े जो समझे कि सीनियर मेंबर भी हैं और खातिन भी है इस बारगाह के। अगर आप कहें तो मैं आपको कहूँ, अली की सखावत की 30 सेकंड में झलक दिखाऊं। अली कितना सखी है, लोगों को मांगने का ढंग नहीं आया, वरना अली तो इतना सखी है। अगर खाट पर भी बैठा हो, बैठा खाट पर हो, और कोई साइल आकर कंबर से कह दे कि कुछ चाहिए, कंबर कहते ठहरो अली से पूछता हूँ। अली के पास आए, अली मौला जी भिखारी आया है। अली फरमाते तो दे दो। क्या मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। फरमाते तो दे दो। कहने का रोटी दस्तरखान में है। अली का दस्तरखान दे दो। कहने का दस्तरखान ऊंट पर है, का ऊंट दे दो। का ऊंट कदार में है, का कदार दे दो। हाय 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 हाय। तो अली की तो ये सखावत का हल्की सी झलक है। अली फरमाते मैं तुझे इस वक्त दे सकता हूं, मगर अली वही होता है जो एक वक्त में कईयों के काम कर जाता है, चल किसी और का भला करे। लेकर आए अपने जमाने के बेहतरीन शायर अहमद कूफी के दरवाजे पर, बात को पूजे में बंद कर रहा हूं। लेकर आए तहसीन भाई तवज्जो, लेकर आए हसन भाई तवज्जो। मौला आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाए, और आले मोहम्मद सबकी परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाए। यही तो वो दर है कि जहां आकर बैठ जाओ खजाने खुल जाते हैं। हाँ जी तवज्जो। अली लेकर आए अपने जमाने के बेहतरीन शायर अहमद कूफी के दरवाजे पर, दस्तक दी। अहमद कूफी ने दरवाजा खोला, मौला को सलाम किया, अली आप और मेरे घर। अली फरमाते अहमद कूफी क्या तू चाहता है कि आज अली तुझे जन्नत में ऐसा घर दे जहां 5 नहरें बैक वक्त बहती हूं। अदान भाई तक तो नहीं गए। 5 नहरें बैक वक्त बहती हूं चाहिए। अली फरमाते आज मिलेगा, मगर 2000 दिनार के इर्द। तो लीजिएगा, बीबी के खाते में आप, खुदा की कसम मेरा आपका तो ताल्लुक रिश्ता ही शाम अली बीबी के हरम से है, जो कुछ वहां पर आपकी खिदमात है बीबी कबूल फरमाए, मेरा साथ देते आइएगा। अली फरमाते मिलेगा आज, मगर 2000 दिनार के इर्द। कहने का 2000 क्यों, 4000 लीजिए। अली फरमाते नहीं, साहिल की जरूरत 2000 है। बयान मैंने आज का समझ लिया, बात नतीजे के बिल्कुल आज की करीब आ गई। अंदर गया, 2000 दिनार लेकर आया, मौला ने साहिल को दिए, साहिल सलाम करके चला गया। अली फरमाते अहमद कूफी जी मौला। फरमाया ला कागज कलम दबात, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं।
लुत्फ ले जाइएगा, लुत्फ ले जाइएगा। क्या कहा? ला कागज कलम दबा, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। बड़े घर की नौकर भी बड़े होते हैं। भाई अगर आप ना बैठे होते तो मैं ये जुमला न कहता, लेकिन आप बैठे तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये वो हस्ती है कि जो आपको यहाँ के मिंबर पे कम और करबला के मिंबर पर ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे बंदे के आगे तो मैं खुद इल्तमास दुआ का तलबगार होता हूँ। बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं। बल्कि यूं बात बताऊं कि सरदारों का इल्म ही नौकर से चलता है। हाँ, ये तो मासूम का फरमान भी है कि अगर किसी का इखलाक जानना हो तो वो देखो वो अपने मुलाजिम के साथ कैसा है। हाय हाय हाय, बोलिए भाई, हम पल्ला हम निवाला के साथ तो सब हो जाते हैं, देखना ये कि जो आपसे कमतर है आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। ये तो अली का फरमान है, मासूम का फरमान है। तो मैंने कहा बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं। मैंने अभी जुमला कहना है, यानी नौकर से इल्म होता है कि सरदार कैसे होते। आप फरहाद भाई के घर चले जाएं, मीर भाई के घर चले जाएं और आप वहां पर बेल दें और आगे नौकर आपसे आजिज़ी इंकसारी से पेश आए तो अदनान भाई आप कहेंगे कि मालिक की तरबियत अच्छी है, मालिक करीम है जो नौकर ऐसा है। यानी नौकर जो है वो मालिक का मिजाज बतलाता है। नौकर से घर के मालिक का अंदाजा होता है। शायद इसीलिए सलमान हाय 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 सैयदा की चौखट पर झाड़ू से दाढ़ी देखकर बताता था कि नौकर ऐसे है तो सरदार कैसा है। पर मैं ला कागज कलम दबा, तुझे तेरी जन्नत लिख दो। कहने का मौला लिखने की क्या जरूरत है, आपने फरमा दिया। ये तो आगे आप बोलते भाई, आपने कह दिया तो हो गई। अली फरमाते नहीं, तहरीर जरूरी है। तहरीर लिखी अली, मैं अली इब्न अबी तालिब ने अहमद कूफी को जन्नत में ऐसा कर दिया जहाँ 5 नरी बैठ को कहती हो सनद दी। अली चले, ये अपने घर के सहन में आया। मुझे खबर नहीं कि मेरे बयान के साथ कौन कहाँ तक जुड़ा हुआ है। ये अपने घर के सहन में आया, अली के हाथ का लिखा हुआ हाथ में था। तो मेरे घर पहुंचा, सहन में आया, जोजा और इकलौते बेटे को आवाज दी। जितनी देर में वो आते खुशी के मारे जमीन पर गिरा और वफात पा गया। जोजा ने हाथ रखकर बेटे से कहा, तेरा बाबा तो चला गया, क्या करूं? फरमाया, जा अली, अभी 2-4 गलियां दूर गए होंगे, अली को बतलाओ कि अहमद कूफी दुनिया से चला गया। लुत्फ लीजिएगा, अहमद कूफी का बेटा 2-4 गलियां गया, सामने अली नजर आए, मौला के कदमों में आकर के कहेगा, या अली, आपका नौकर मेरा बाबा अहमद कूफी दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराकर फरमाते, मालूम था जाना था तभी तो लिख के दी थी। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे घर हाथ बुलंद करके हैदरी। मालूम था आप सबकी सेहत और सलामती हो, मालिक आप सबका बहुत याद रखे। बयान मैंने आज का समेट लिया, बहुत शुक्रिया राय भाई, बहुत शुक्रिया। बयान मैंने आज का समेट लिया, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नैय्यर साहब, मालिक आपको भी आबाद शाद रखे। और एक ये बहुत बड़े घराना पाकिस्तान में अजादारी से वहां से मुंसलिक और यहाँ भी यही खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अली ने कहा, मालूम था जाना था तभी तो लिख कर दी थी। बोलेंगे तो लुत्फ मुझे आएगा, और मैं बाप बोल लिया। अगर आप मेरे साथ बोले, क्या मुकद्दर है अहमद कूफी का, गुस्ल अली ने दिया। वो कहते हैं ना, यहाँ ये भी बात तो करनी है। गुस्ल अली ने दिया, कफन अली ने पहनाया, जनाजा अली ने पढ़ा, लहद में अली ने उतारा, तलकीन अली ने पढ़ी। और वो कैसी तलकीन होगी जिसमें अली कह रहे हैं, सुन और समझ तेरा ईमान। भाई बहुत शुक्रिया। सुन और समझ अदनान भाई के तेरा ईमान बोलिए, तलकीन पढ़ते हैं ना।
ابھی حال ہی میں جب یلماز بھائی کا انتقال ہوا تلقین پڑھی مولانا نے, اگر وہ موجود ہوں تو وہ تائید کریں گے, یا جس نے پڑھی ہوگی وہ تائید کرے گا کہ اتار کر اور وہ پٹکا پہن کر وہ شانہ جہاں معصومین کا نام آتا ہے وہاں ہلایا جاتا ہے, یہ ہاں نام لے کر ہلایا جاتا ہے کہ سن اور سمجھ. اب پتہ چلا کہ رسول کی اس حدیث پر بس ہم پورا اترتے ہیں, ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. ہائے 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 ہائے, وہ قبر کی لحد وہاں تک یہ ہم ہی ہیں. اس بات پر فخر کیجئے. وہاں پر شانہ ہلایا جاتا نا بھائی. یہ سب لاہور میں نا فرات بھائی میں ایک مومن کے جنازے میں شریک تھا, تو جنازہ ڈاکٹر صاحب جس مولانا نے پڑھایا نا وہ میرے بڑے اچھے مدرسے کے وہ دوست بھی تھے. تو جیسے جنازہ ہوا دعا ہو گئی کہ بار اللہ اس کو پکتی جیسے ہوتا تھا. جب لہد میں اتار دیا تو دوستی تھی ان سے, بات سمجھنے والی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ کھڑے تھے, انہوں نے ان کے عزیز سے کہا کہ بھائی کوئی ایک لہد میں اترے اور شانہ ہلائے. جب میں کہوں گا کہ علی امام ہے حسن امام ہے تو ذرا شانہ ہلا کے نا اس کو ذرا تلقین کرنی ہے, بتانا ہے. نصیب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مولانا چھوڑے, ٹائم زیادہ ہو گیا, جنازہ بھی پڑھ لیا, دعا بھی ہو گئی, سب نے دعا بھی کر دی, یہ لہد میں اتار دیا, اب یہ تلقین کیا پڑھنی, بس چلیں. مجھے اس کے کہنے لگے دیکھا نا, ہاں آپ خطیب ہے نا اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے, تلقین بھائی بہت ضروری ہے. میں نے کہا میں بھی تو آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, ساری زندگی مستحب رہنے والا علی قبر میں اتنا واجب ہو گیا کہ جب تک یہاں نہیں پڑھو گے کہیں نہیں جاؤ گے. شکریہ جناب, مہربانی جناب, توجہ ہے, بہت شکریہ. اب جو میرے بیان سے جڑا ہوا ہے, اب معلوم ہوا کہ ابھی 15 منٹ پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ قبر میں علی کے بغیر گزارا, یہ تیرا میرا نہیں چلے گا. لہد میں علی نے اتارا, تلقین علی نے پڑھی, قبر کا دروازہ بند, لوگ چلے, علی بھی چلے, احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں. علی کا کیا ہوا, کہنے کا آپ کس کس کے امام ہیں, علی کا کائنات کے ذرے ذرے کا, کہنے جو مر جاتے ہیں ان کا بھی امام, علی ان کا منہ تو ہلاتے ہیں ہاتھ. آئے آیا تلقین اس لیے بس تھوڑا پہ لوٹ لیجیے گا. کہنے لگے کہ اگر آپ سب کے امام ہیں تو پھر مجھے بتائیں اس وقت میرے بابا کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. علی فرماتے پوچھا علی سے ہے تو پھر بتاؤں کیوں, دکھاؤں گا. وہ دیکھنے سے تو تسلی ہے, بہت شکریہ, وہ دیکھنے سے تو تسلی ہے. میرے ساتھ دیجیے گا, میرے ساتھ دیجیے گا, اس بات پر چپ نہ رہیے گا, اس میں میرا اور آپ ہم سب کا فائدہ اور بھلا ہے. علی کو پوچھا علی سے ہے, پھر بتاؤں کیوں, دکھاؤں گا. مولا کیسے دیکھوں گا, علی کا میری 2 انگلیوں میں دیکھو, جو ہوگا وہ قبر کا منظر ہوگا. قبر میں کون کتنا بولے گا. ڈاکٹر صاحب ایسے کر کے علی نے انگلیاں کی, احمد کوفی کے بیٹے نے ایسے علی کی انگلیوں میں جھانکا, غور سے دیکھا, کافی دیر دیکھا, دیکھتا رہا, حیرت سے دیکھا, مسکرا کر دیکھا, کافی دیر مسکرا کر ایسے دیکھتا رہا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا. علی نے کہا کیا ہوا, کہ قربان جاؤ تجھ پہ, قبر کے اندر بھی تو ہے, قبر کے آ گیا. مل کر لطف آ گیا. اس لیے شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا ایمان دیا. لوگوں کے پیر قبر تک ہے, علی وہ ہے جو قبر میں بھی ہے. اگر نعرہ لگانے پہ دل ہے تو پھر غدیری نعرہ ہاتھ بلند کر کے حیدری. تیسری شے فرمایا جو شفاعت کا منکر, وہ بھی ہمارا شیعہ.
برسوں پہلے نجف اشرف میں ایک جنازہ آیا، شفاعت کا منکر ان کا شیعہ نہیں ہے۔ حضور نجف اشرف میں ایک جنازہ آیا، ابھی ہم سے تو زیادہ آپ نے متعدد بار دیکھا کہ لوگ آتے ہیں قبر علی علیہ السلام، قبر سلطان کربلا کا طواف کراتے ہیں اور پھر دفناتے ہیں۔ یہ کوئی 100 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک جنازہ نجف اشرف میں آیا تو امیر کائنات کی زری کے خاتم نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ انتہائی گناہ گار ہے، حکم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ یہ میری قبر کا طواف نہیں کرے، گناہ گار ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ واپس لے کے چلے، نتیجہ اس کا واپس جو لے کر چلے تو جنازے کے شرکاء نے کہا کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے جسے علی نے انکار کر دیا، گناہ گار ہے، اب اسے چاہے دفناؤ، چاہے دریا میں پھینکو، کچھ بھی کرو، آگ لگاؤ۔ جب علی نے منع کر دیا تو پھر کچھ نہیں۔ آئیے میں آپ کو اسلامی مجلس حسین علیہ السلام میں بیٹھنے کا انعام بتلاؤں، کتنا کریم ہے یہ گھرانہ۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے یا کوئی خادم دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا رک جاؤ، مبارک ہو، اس کی شفاعت ہو گئی۔ علی فرمانے لاؤ میری زری کا طواف کرواؤ اور دفنا دو۔ لوگوں نے کہا ابھی آ کر تو نے کہا تھا یہ گناہ گار ہے، ابھی تو نے آ کر کہا تھا کہ گناہ گار ہے، اور لمحوں میں کیا ہوا کہ اس کی شفاعت ہو گئی؟ ان کا ہاں، جب تم آئے تھے یہ گناہ گار تھا، جب تم لے کر گئے گناہ گار تھا، مگر قسمت اچھی تھی، جب تم واپس لے کے جا رہے تھے تو آندھی چلی، ہوا کا رخ کربلا محلہ سے تھا، کربلا کی خاک شفا اس کے کفن پہ آ گئی۔ علی فرما رہے ہیں کہ جس کے کفن پر خاک شفا آ جائے علی اس کی شفاعت کا ضامن ہو جاتا۔ حضرکم اللہ اکبر۔ یہ ہے مجلس کی روحانیت کہ جب فضائل میں مصائب ہو جائے تو معصوم فرماتے کہ سمجھ لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے۔ آئیے 2 آنسو بس تبرکن، کیونکہ جتنا پڑھا ہے وہ آپ کے لیے، جو پڑھنا ہے وہ اس بی بی کے لیے جو شام سے آتی ہے اور جب ہمیں روتا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے پروردگار اسے کسی غم میں نہ رلانا۔ کیوں؟ یہ میرے اس حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ رونا حضرت ہے، رویا کریں۔ اور میری توقع سے بڑھ کر آپ نے آج کی مصائب کا استقبال کیا۔ خدا کی قسم 11 محرم کو جب بیویاں بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی، جملہ کہہ دوں، ہر بیوی کو بے پناہ اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی بیٹی کو باندھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرکم اللہ، حسین کی بیٹی کو باندھا گیا۔ بس میرا اپنا دل ہے کہ میں ایک آج کا جملہ اسی بیوی کے حوالے سے سناؤں اور ممبر اپنے آج کا بھائی کو دوں۔ مدینہ میں بس میری توقع سے بڑھ کر روئے ہیں، بس ایک درجہ اور بلند کرتے ہیں گریہ کا۔ مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے منحال نے، مولا کا صحابی ہے، ایک سوال کیا۔ وہ سوال سنیے، بالعموم آپ اور بالخصوص پردے میں میری مائیں بہنیں اس سوال کو ضرور سنیے گا۔ اس نے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا، شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آنا، کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا۔ امام فرماتے منحال ایسے تو کئی موقع آئے، رونا تو ایک لمحے میں تو دیکھے گا، کہنے کا مولا کوئی ایک موقع بتلائیں گے؟ امام فرماتے تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے، یا نوکے زنا سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ کرو گے مطلب امام فرماتے شام کے بازار میں ایک ایسی جگہ آئی، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا آج کا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ امام فرماتے کہ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پہ تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ اولو محمد کا بدلہ۔ امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی،
जो आगे बढ़ी और रोके कहने की शिमर बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा, ये कहना था। या इमाम साहब कितना रोने लगे। मिनाल ने कहा मौला आप क्यों रोते हो? क्या रोता इसलिए हूं उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया, मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो मेरी बहन पे करना शुरू किया। जब काफी देर सकीना पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रो कर कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुष्ट में मारे, मेरे रुखसार में न मारे। ये वो जगह है जहाँ पापा